دلی راجستھان تمہارا یا خواجہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ ہمارے تمام سنی بھائیوں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ جو اللہ رب العزت کے جو بھی قریب ہے ان کا وسیلہ لینا جائز ہے، اب چاہے وہ فوت شدہ ہو یا پھر فوت شدہ نہ ہو یا حیات ہو۔ ٹھیک تو یہ آپ کا عقیدہ، اس پر دلیل کیا آپ کے پاس؟ بھائی اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے کہ وسیلہ تلاش کرو، میرا قرب تلاش کرو۔ تو اب جو چیز اللہ کے قریب ہے، خالی ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ اللہ کے نیک بندے ہی، جو بھی چیز اللہ کے قریب ہے، کیونکہ اللہ نے کہا میرا قرب تلاش کرو، اس نے تلاش کرنے کا حکم دیا۔ تو اب جو چیز اللہ کے قریب ہوگی ہم اس کا وسیلہ لیں گے۔ ہم یہ نہیں کہیں گے اللہ ہم اس کا وسیلہ نہیں لیں گے، اس کا لیں گے، اس کا جائز ہے، اس کا ناجائز ہے۔ بھائی ہم یہ کہیں گے کہ اللہ تو نے کہا تلاش کرو، اب تیرے جو چیز قریب ہے اس کا ہم وسیلہ لائیں گے تیرے بارگاہ میں، کیونکہ تو نے کہا کہ وسیلہ تلاش کرو۔ ہاں بالکل۔ دیکھیے قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے جو وسیلہ تلاش کرنے کا سورۃ المائدہ میں حکم دیا ہے، اس میں آپ کیا آزاد ہیں اپنی مرضی سے مسئلہ مستنبط کرنے کا، یا حدیث نبوی کے پابند ہیں؟ بھائی اللہ رب العزت کے فرمان ہوتے ہیں دو طریقے۔ سورہ آل عمران میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، سورہ آل عمران آیت نمبر 7، کہ اس قرآن کے اندر دو طریقے کی آیتیں، ایک وہ جو بالکل صفا واضح کھلی ہے، اور ایک وہ کہ جو متشابہات ہے، جس کا معنی لوگ نہیں جانتے۔ تو جو لوگ متشابہات کے پیچھے پڑے رہتے ہیں اس کو جاننے کے لیے وہ گمراہ ہو جاتے ہیں، لیکن جو دوسری ہے وہ تو صفا اور کھلی ہے۔ تو سورہ مائدہ کی آیت نمبر 35 جو ہے وہ بالکل واضح اور صاف ہے۔ واضح اور صاف ایسے ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ تم اللہ سے ڈرو اور اس کا قرب تلاش کرو، یعنی کہ وسیلہ تلاش کرو۔ تو اب یہ حکم ہے صاف کہ اللہ کا وسیلہ تلاش کرنا ہے، قرب تلاش کرنا ہے۔ تو اب اللہ کے جو قریب ہے اس کا قرب ہمیں تلاش کرنا، اس کا وسیلہ لینا، چاہے نماز ہو، چاہے اللہ کے نیک بندے ہو، چاہے روزے ہو، چاہے کوئی اعمال ہو۔ اگر ہم یہ کہیں گے کہ نہیں یہ جائز ہے، اس کا وسیلہ جائز ہے، اس کا ناجائز ہے، تو گویا ہم نے قرآن کی آیت میں الٹ پھیر کیا۔ جیسا اللہ کا حکم تھا ہم نے ویسا مان لیا، اللہ جو تیرے قریب ہے ہم سب سے تیرا قرب تلاش کریں گے، یہ بہتر ہے۔ بالکل بالکل، اس لیے اللہ کا فرمان چھپا ہوا نہیں ہے جو مجھے حدیث کی ضرورت پڑے گی یا تفسیر کی ضرورت پڑے گی۔ جیسے اللہ رب العالمین نے سورۃ المائدہ میں فرمایا کہ اللہ سے ڈرو اور اس کے ذریعے اس کے قرب حاصل کرو، تو یہ آیت تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوئی ہے نا؟ بالکل۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تشریح، اس کا معنی، اس کا مفہوم، اس سے وسیلہ کون سا وسیلہ ہے، کیسے وسیلہ ہے، اس کی تفصیلات بھی بتائیے کہ خالی آیت ہمارے کی اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ مائدہ کی آیت نمبر 67 ہے کہ اے رسول جو تم تک پیغام پہنچا ہے، آپ نے اگر اس کو واضح طریقے سے نہیں پہنچایا، کما بلغت رسالہ کے الفاظ ہیں کہ آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا، تو ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں اس آیت کی تفسیر وغیرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وسیلے کے تعلق سے کچھ اپنے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا ہے کہ نہیں سکھایا؟ ہم یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں۔ اچھا، اللہ رب العزت نے واضح ارشاد فرمایا کیا جو پیغام ہم نے تم تک پہنچایا اگر تم نے اسے واضح طریقے سے نہیں پہنچایا، یہ آپ نے دلیل پیش کی، اچھا کیا آپ نے دلیل پیش کی، میں کرنے والا تھا، اچھا وہ آپ نے کر دی۔ اللہ نے فرمایا کہ واضح طریقے سے آپ نے اگر نہیں پہنچایا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بالکل نہیں چھپایا ہے، قرآن شریف کا ایک حرف بھی جو یہ کہے وہ کافر ہے، پورے واضح طریقے سے قرآن ہم تک پہنچایا ہے۔ اور رہی بات سورہ مائدہ کی آیت نمبر 35 کی، تو یہ بھی واضح طریقے سے ہی ہم تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا ہے، اور آیت بھی بالکل واضح ہے،
آیت کو کسی تفسیر کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم اس کی تفسیر ڈھونڈیں کہ اللہ کیا کہنا چاہتا ہے. بالکل واضح فرمان اللہ کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہنچا دیا. سن لیں اللہ کا واضح فرمان نبی علیہ السلام نے پہنچا دیا کہ تم میرے راہ میں وسیلہ تلاش کرو. بالکل واضح پہنچا دیا. اب اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں اس کی تفسیر چاہیے نبی علیہ السلام سے، تو وہ تفسیر آپ لے کے آئیں گے، کیونکہ ہم نے بالکل واضح آیت آپ کو پیش کر دی. یہ آیت متشابہات نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کی آپ تفسیر لے کے آئیں گے. اگر آپ کچھ اور رائے اس کے اندر داخل کرنا چاہتے ہیں کہ یہ وسیلہ نہیں جائز ہے، یہ ناجائز ہے، تو آپ چاہیے آپ کو کہ آپ دلیل لے کر کے آئیں، کیونکہ میں نے تو اپنی دلیل دے دی بالکل واضح. دیکھیے تو پھر ہم لوگ یہ طے کر لیتے ہیں نا کہ وسیلہ کا معنی کیا ہے. جی ٹھیک ہے، وسیلہ کا معنی طے کر لیتے ہیں. اس کے بعد آپ جو وسیلہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیت پہنچائی ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیت کے ساتھ ساتھ جو اس کی تفصیلات بتائی ہے، کیا وہ آپ کے علم میں جامع ترمذی کی وہ حدیث موجود ہے جس کو حدیث غار کہتے ہیں، غار والی حدیث؟ بتائیے. تین آدمی تھے، غار میں چھپے تھے اور اچانک جو ہے ان پر ایک پتھر آ گیا، تو تینوں لوگوں نے اپنے اپنے اعمال کا وسیلہ دیا، تو اللہ رب العالمین نے ان کے اس دعا کی وجہ سے وہ پتھر کو ہٹا دیا. یہ حدیث آپ کے علم میں. دوسری بات، اگر وسیلہ سے مراد یہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی نیک آدمی کا وسیلہ لیا جائے ان سے، تو کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایسی دعا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کے سونے سے لے کے اٹھنے سے لے کے سونے تک کی جتنی بھی دعائیں ہیں اللہ کے رب العالمین نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو لوگوں تک پہنچائی ہے، وہ دعا صرف جو ہے دو الفاظ سے شروع ہوتی ہے، یا ربنا سے شروع ہوتی ہے یا اللہم سے شروع ہوتی ہے. تو کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے، اگر کسی ایک صحابی نے اس آیت کو جس طرح آپ سمجھے ہیں اس طرح سمجھ کے کسی کا وسیلہ تلاش کیا ہے؟ ہو گئی؟ جی ہو گئی. اچھا، سب سے پہلی بات آپ نے کہا کہ وہ دلیل آپ کے اس میں ہے ذہن میں، جامع ترمذی کی جو حدیث شریف آپ نے بتائی. سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ وہ حدیث شریف مسند احمد میں بھی موجود ہے. اور رہی بات کہ اس حدیث کا آپ نے حوالہ دیا اور تم نے یہ مطلب پیش کرنے کی کوشش کی کہ دیکھو اس حدیث میں ایسا ہے کہ وسیلہ صرف اعمال کا لیا جائے گا، جبکہ اس حدیث شریف میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. وہ تین آدمی جو غار کے اندر پھنس گئے تھے، انہوں نے اپنے اعمال کا وسیلہ اللہ سے لیا، ٹھیک ہے، تو وہ غار کا پتھر ہٹ گیا الحمدللہ. لیکن اس حدیث شریف کو فرماتے وقت، پیش کرتے وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بار بھی یہ نہیں فرمایا کہ تم اپنے اعمال کا ہی وسیلہ لینا. ایک بار بھی یہ نہیں کہا کہ جب بھی تمہیں ضرورت پڑے وسیلے کی، اللہ کے قرب کی، تو تم اپنے اعمال کا وسیلہ لینا. نہیں کہا. اللہ کے رسول نے اللہ کا واضح فرمان ہمیں سنا دیا. کیا سنایا؟ کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اس کی راہ میں وسیلہ تلاش کرو. تو اب وسیلہ یعنی کہ اللہ کا قرب، وسیلہ کہتے ہیں قرب کو، ٹھیک ہے. یہ ہو گئے اصطلاحی معنی. لغوی معنی ہوتے ہیں، سن لے پہلے، لغوی معنی ہوتے ہیں وسیلے کے کہ کسی شے سے کسی شے تک پہنچا جائے. اصطلاحی معنی کہ وہ شے جس سے اللہ کا قرب تلاش کیا جائے. آپ سنیے، ذریعہ سن تو لے. عربی کے وسیلے اور اردو کے وسیلے میں فرق ہے، اس بات کو آپ فرق کریے. بھیا میں آپ کو بتا رہا ہوں اور مجھے لگتا ہے کہ آپ سننا ہی نہیں چاہتے. سب سے پہلی بات، میں نے آپ کو ایک لغوی، عربی کا کون سا وسیلہ ہوتا ہے بھائی اس دنیا میں؟ میں نے پہلی بار سنا عربی کا بھی کوئی وسیلہ ہوتا ہے. یہ کون سا وسیلہ؟ سنو، اردو میں جو وسیلہ ہوتا ہے اس کے معنی ہوتے ہیں ذریعہ، اور عربی کا جو وسیلہ ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے قرب حاصل کرنا. تو قرب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کیا چیز؟ قرب کسے کہتے ہیں؟ قرب کہتے ہیں نزدیکی کو. نزدیکی کو قرب کہتے ہیں نا. اللہ نے کیا کہا؟ کہ میرا قرب تلاش کرو، ٹھیک ہے. یعنی کہ اللہ کا قرب تلاش کرو. تلاش کرو یعنی کہ ذریعہ اللہ کا قرب. اب سن لیجیے، ایک کام کرو، آپ بولیں گے تو پھر میں بولوں گا. 2 منٹ آپ طے کر لو، 2 منٹ میں ہی بات ہو پائے گی. ہاں سنیں، میں بولوں گا تو پھر آپ اپنا بولنا شروع کر دیں گے. آپ بولیں گے تو
اس وجہ سے 2 منٹ طے کر لو، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے اب سنو میں بتا دیتا ہوں جی 2 منٹ طے کر لو، 2 منٹ آپ بول لو آپ کو جو دلائل دینا ہے کارخانے میں۔ ہاں تو اب میرے بیچ میں نہیں بولنا۔ سب سے پہلی بات، قرب کہتے ہیں وسیلے کو، ٹھیک ہے، اور اللہ نے کہا کہ میرا قرب تلاش کرو۔ اب تلاش کرنے کے لیے ہمیں ذریعے کی ضرورت پڑے گی، یعنی اس چیز کی کہ جو اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہے۔ اب اس قرب سے اللہ تک پہنچنے کے لیے ہمیں ضرورت پڑے گی۔ اللہ نے کیا کہا کہ اور میری راہ میں وسیلہ تلاش کرو، ٹھیک ہے۔ اب وسیلہ کسے کہتے ہیں؟ قرب کو۔ اور قرب کسے کہتے ہیں اللہ تک پہنچنے کے لیے؟ اللہ تک پہنچنے کے لیے وہ چیز جو اللہ کے قریب ہے وہ ذریعہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب لغوی معنی وسیلے کے ہوتے ہیں وہ چیز جس کے ذریعے سے کسی شے تک پہنچا جائے، اور اصطلاحی معنی یہ ہوتے ہیں کہ وہ شے جو اللہ تک پہنچائے ہمیں، یعنی قرب، یہ اصطلاحی معنی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب پتہ چلا کہ یہ ہوتا ہے وسیلہ۔ اور دوسری بات، انہوں نے جو ابھی کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے مجھے دلیل دیں کہ انہوں نے کب کہا ایسا۔ اللہ کے بندے، پورا قرآن میں اللہ نے آیت نازل کر دی، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 35، کہ تم میرا وسیلہ تلاش کرو اس چیز سے جو میرے قریب ہو۔ تو کیا تم نبی علیہ السلام کو اللہ کے قریب نہیں سمجھتے ہو؟ میں نے کہا ایک بھی آیت یا ایک بھی دلیل ایسی پیش کریں مجھے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہو کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے تو اس سے اعمال مراد ہیں، کہ روزہ حج مراد ہے، میں مراد نہیں ہوں اور اللہ کے نیک بندے مراد نہیں ہیں۔ ایک دلیل آپ مجھے پیش کریں، ہم نے تو آپ کو دے دی، اب آپ کو چاہیے کہ آپ ہمیں دلیل پیش کریں۔ ہاں بالکل۔ دیکھیے قرآن کی آیت جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ نازل ہوئی ہے، اس کو ہم خود سے اگر سمجھیں گے تو خارجیت کی طرف جائیں گے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن نازل ہوئی ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ نبی اس کو واضح طریقے سے پہنچائیے، تو کیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس قرآن کی آیت کو سمجھا تھا؟ اور اگر سمجھا تھا تو جو آپ سمجھ رہے ہیں اسی طرح سمجھا تھا؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا صحابہ نے اس آیت سے وہی معنی مراد لیا تھا جس کا معنی و مراد آپ لے رہے ہیں؟ اگر معنی و مراد وہی لیا تھا تو پھر صحابہ نے بھی نبی کا وسیلہ لگایا ہوگا، پھر نبی نے بھی اپنے صحابہ سے وسیلے کے تعلق سے کہا ہوگا کہ تم میرا وسیلہ لگاؤ۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، قرآن میں جو حکم ہے کہ تم جب بھی کھڑے ہو اپنا منہ کعبے کی طرف کر لو، اب اللہ کے نبی بتاتے ہیں کہ یہ خاص نماز کے لیے، تو قرآن کو سمجھنے کے لیے ہم نبی اور صحابہ کے پابند ہیں۔ تو کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ سے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 35 کے ذریعے وسیلہ لینے کے لیے بولا ہے؟ اگر صحابہ نے وسیلہ لیا، نبی نے بولا آپ مجھے دکھا دو، میں بھی وسیلے کے قائل ہو جاؤں گا۔ اور بلکہ اس کے خلاف ہم کو بخاری کی 1010 نمبر کی حدیث ملتی ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کو لے کے گئے بارش کی دعا کرانے، اور کہا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو رسول کے ذریعے دعا کراتے تھے، اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو لے کے آئے۔ تو یہ تو بخاری میں جو زندہ کوئی آدمی ہے آپ اس سے دعا کرا سکتے ہیں، مگر وسیلہ جیسا آپ کہہ رہے ہیں کہ فلاں کے ذریعے فلاں کے صدقے، تو اس کے بارے میں قرآن میں واضح طریقے سے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 56 میں اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر تم جن کو پکارتے ہو وہ خود اللہ سے قریب ہونے کا وسیلہ تلاش کرتے ہیں، تو وہ خود اللہ کی نزدیکی۔ اور نبی علیہ السلام نے کہا میرے لیے وسیلہ کے لیے دعا کرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، میرے لیے وسیلہ کے لیے دعا کرو۔ مقام محمود، جب اذان ہوتی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ہے مقام وسیلہ کے لیے دعا کرتے ہیں۔ وسیلہ جنت میں ایک مقام کو کہتے ہیں جو اللہ رب العالمین سے امید ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ مجھے مقام وسیلہ وہ کرے گا۔ تو ہمارا کہنے کا مطلب ہے قرآن کی آیت کو ہم خود سمجھنے کے لیے وہ نہیں ہے، ہم خارجیت کی، ہم قرآن کی آیت نازل ہوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تفصیلات بتائی صحابہ کو، تو کیا صحابہ نے اس آیت سے وسیلہ لیا اور اپنے نبی کا وسیلہ لگایا، نبی نے وسیلہ سکھایا؟ آپ دلیل دے دیجیے، میری بات مکمل ہو گئی۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، میں نے آپ سے کہا تھا کہ قرآن شریف کی واضح آیت موجود ہے کہ میری راہ میں وسیلہ تلاش کرو۔ تو سننے والے بھائیوں سے میرا یہ کہنا ہے، دیکھیں قرآن کے اندر کیا آیت موجود ہے کہ میرا وسیلہ تلاش کرو۔
اب اللہ رب العزت نے یہاں یہ نہیں کہا کہ تم نماز کے ذریعے تلاش کرنا، کہ میرے نیک بندوں کے ذریعے مت کرنا، کہ روزے کے ذریعے تلاش کرنا، یہ نہیں کہا، کہ اللہ نے کہا تم میرا قرب تلاش کرو، قرب۔ اب اللہ کے جو نزدیک ہے اس کے ذریعے سے اللہ کا قرب تلاش کیا جائے گا، کیونکہ اللہ نے یہ علل اعلان یہ واضح حکم دیا کہ تم میرا قرب تلاش کرو۔ تو اب جو بھی شے اللہ کے قریب ہے، چاہے نبی علیہ السلام ہو، اللہ کے نیک بندے ہوں، یا پھر اعمال ہو، سب سے اللہ کا قرب تلاش کیا جائے گا، کیونکہ اللہ نے مطلقاً کہا ہے کہ میرا قرب تلاش کرو۔ اب یہ جناب اٹھ کر کے آئے ہیں اور انہوں نے کہا کہ نہیں، نبی علیہ السلام نے اگر ایسا ہوتا تو انہوں نے کہہ دینا چاہیے تھا کہ نہیں تم میرا وسیلہ بھی تلاش کرنا۔ ارے اللہ کے بندے، نبی علیہ السلام نے تو واضح کہہ دیا نا کہ اللہ کا قرب تلاش کرو، تو اس کے اندر قرب میں تو سبھی آ گئے، یعنی جو اللہ کے قریب ہے، اللہ کا قرب ہے ہی وہ۔ تو تم نے کہا ہے کہ نہیں اعمال کا وسیلہ جائز ہے اور نبی علیہ السلام کا ناجائز ہے، تو دلیل تمہیں دینا چاہیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو وسیلہ ہے وہ لینا ناجائز ہے۔ یہ دیکھو نبی علیہ السلام نے اس آیت کی تفسیر میں یہ حدیث پیش کی ہے کہ دیکھو میرا وسیلہ جو ہے وہ مت لینا، اور یہ جو اعمال کا وسیلہ لینا۔ تم نے جو قرآن شریف کی آیت ابھی پڑھی تھی کہ تم اس کے ذریعے ان کے ذریعے اللہ کا قرب تلاش کرو، وہ خود اللہ کا قرب تلاش کرتے ہیں، تم ان کو پکارتے ہو جو خود اللہ کا وسیلہ تلاش کرتے ہیں۔ اس سے تو یہ ثابت ہی نہیں ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یا اللہ کے نیک بندوں کا وسیلہ تلاش نہ کرو، کیونکہ وہ جو اللہ جس کو مشرکین پکارتے تھے وہ تو شیاطین تھے، تو شیاطین کے بارے میں اللہ نے نہیں کہا کیونکہ وہ اللہ کا قرب نہیں ہے۔ اللہ کے جو قریب ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ نے ان کے بارے میں کہا ہے کہ تم ان کے ذریعے میرا قرب تلاش کرو جو میرے قریب ہے۔ تو تم شیاطین کو، مشرکین کو اللہ کے نیک بندوں سے نبی علیہ السلام دن سب سے ملا رہے ہو۔ اللہ نے کہا میرا قرب تلاش کرو، یعنی تم نبی علیہ السلام کو اللہ کا کے قریب نہیں سمجھتے، تبھی تو تم مشرکین سے ملا رہے ہو، کیونکہ وہ تو اللہ کے قریب نہیں تھے، اللہ نے تو ان کا انکار کیا۔ اب میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ ایک دلیل مجھے ایسی پیش کر دیں جو تم نے بخاری شریف کی حدیث شریف پیش کی تھی نا، اس میں تم نے باندھا ہے بہت بڑا جھوٹ۔ اس حدیث شریف میں ایک الفاظ بھی ایسا نہیں ہے کہ وسیلہ لینا ناجائز ہے، پورا جھوٹ، ٹوٹلی جھوٹ باندھا ہے۔ اب میں تم سے یہ کہہ رہا ہوں کہ تم بہت کہہ رہے ہو کہ اس آیت کی تفسیر ہم خود سے نہیں سمجھیں گے، میں نے بھی یہی کہا، خود سے مت سمجھو، جو اللہ کہہ رہا ہے اس کو سمجھو۔ تم اللہ کی بات چھوڑ کے اور اپنی عقل چلاتے پھر رہے ہو، تو اب تمہیں چاہیے کہ نبی علیہ السلام کی کوئی ایسی دلیل پیش کریں یا صحابہ اکرام کی کوئی ایسی دلیل پیش کریں جس میں لکھا ہو کہ اس آیت سے مراد یہ ہے کہ اعمال کا وسیلہ تلاش کرو اور نبی علیہ السلام کا مت کرو۔ ایک دلیل خالی دے دیں بس۔ جی ابھی ایک منٹ، بات کمپلیٹ ہو گئی ہے، ابھی ایک منٹ۔ ساحل بھائی میری آواز آ رہی ہے؟ ہیلو، ہاں بولیں۔ میں کاٹ کے لگاتا ہوں، ایک منٹ، ابھی لگا رہا ہوں جسٹ دوسرے نمبر سے، اٹھا لینا، ٹھیک ہے؟ ٹھیک سے بات ہاں میری بات کمپلیٹ ہو گئی، اب آپ اپنی بات رکھیں اور وہ دلیل پیش کریں کہ جس میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اس سے مراد میرا وسیلہ نہیں ہے، اعمال کا ہے، میرا وسیلہ لینا ناجائز ہے، یہ ذرا پیش کر دیں۔ بالکل ہو گئی۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ میرے سوالات اگر آپ غور کرتے تو ہو سکتا ہے کہ یہ بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی وابتغوا الیہ الوسیلہ، وسیلہ تلاش کرو، تو کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اس آیت سے کیا مراد لیا ہے جو آپ نے لے رہے ہیں کہ مردوں کا وسیلہ یا جو شدہ لوگ ہیں ان کا وسیلہ لینا جائز ہے؟ دوسری بات، کیا صحابہ کرام سے زیادہ آپ کو قرآن سمجھنے کی جو ہے شوق ہے یا ان سے زیادہ اعمال کرنے کا جذبہ آپ کے اندر ہے؟ جب قرآن کی آیت سب سے پہلے تو صحابہ کو معلوم پڑی نا، آپ کو تو 1400 سال بعد معلوم پڑی، جن کے ٹائم میں یہ قرآن کی آیت نازل ہو رہی ہے، جن کے اوپر قرآن نازل ہو رہا ہے اور جن سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ مجھ پر قرآن کی آیت، تو کیا صحابہ کرام نے اس آیت سے یہی مراد لیا ہے جو آپ لے رہے ہیں؟ اگر یہی مراد لیا ہے تو ایک صحابی کو بتائیے کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کا وسیلہ لیا ہو۔ اگر جیسے آپ کا عقیدہ ہے نا کہ فوت شدہ لوگوں سے وسیلہ لیا جا سکتا ہے، تو 1,44,000 غالباً صحابہ کرام تھے، کیا انہوں نے قرآن کی آیت کا معنی مفہوم وہی سمجھا ہے جو آپ نے سمجھا ہے؟
تو کیا اصحاب محمد میں سے کسی نے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد وسیلے کے جو ہے قائل رہے ہوں؟ جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے لیے محمد کے لیے بھی دعا کرو تو اللہ رب العالمین سے ڈائریکٹ کرو۔ ہم جب نبی کے لیے دعا کرتے ہیں تب نبی کا وسیلہ نہیں لیتے، تو اپنے لیے دعا کریں گے تو وسیلہ کیسے لیں گے؟ نماز میں آپ دیکھیے، آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہو ہلو، ہیلو، آواز آ رہی ہے؟ کہاں چلی گئی ہے؟ وہ کہیں چلے گئے؟ اٹھائے والے میں لے کے آؤ، ان کو لے کے آؤ۔ ہاں، تو سب سے پہلی بات یہ ہے، یہ ابھی بھی وہی باتیں کر رہے ہیں ساحل بھائی، یعنی کہ بالکل فضول کی کہہ رہے ہیں کہ کیا صحابہ نے لیا، کیا نبی علیہ السلام نے اس کا حکم دیا؟ ارے بھیا، قرآن کی پوری آیت نازل آ گئی، یعنی کہ تم یہ کہہ رہے ہو قرآن کی تم وہی آیت مانو گے جب تک اس پہ صحابہ کا عمل نہیں دیکھ لو گے۔ اس کا مطلب جب تک تم صحابہ کا عمل اس پہ نہیں دیکھو گے، جب تک تم قرآن کی آیت کو نہیں مانو گے۔ اس کا مطلب تو یہی ہو گیا، اگر قرآن کی اس آیت مبارکہ سے صحابہ نے اختلاف کیا ہوتا یا نبی علیہ السلام نے کوئی دوسرا حکم دیا ہوتا تو وہ حکم کتابوں میں موجود ہوتا۔ میں چیلنج کر رہا ہوں پوری دنیا وہابیت کو کہ ایک روایت ایسی لا دیں یا صحابہ کرام کا ایک عمل ایسا لا دیں کہ جس میں انہوں نے کہا ہو کہ نبی علیہ السلام کا وسیلہ لینا ناجائز ہے، جیسے یہ لوگ کہتے ہیں۔ ہم نے تو قرآن سے دلیل دی، ہر وہ چیز جو اللہ کے قریب ہے اس کا وسیلہ لینا جائز ہے، انہوں نے کہا کہ ناجائز ہے، تو ان کو چاہیے کہ یہ دلیل دیں گے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ناجائز ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ سے دعا کرو، کہ صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ سے دعا کرو، صحابہ کرام اللہ سے دعا کرتے تھے۔ ارے بھائی، یہ سب باتیں نہیں چل رہی ہیں ابھی، تو جو دلیلیں موجود ہیں الحمدللہ ہمارے پاس، میں نے تو وہ بتائی بھی نہیں ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے جو تم یہ کہہ رہے ہو، سنو، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ابھی جو تم نے ساحل بھائی، کہنے کا مطلب یہ ہے ابھی انہوں نے جو یہ بات کہی ہے کہ قرآن شریف کی آیت سے مراد یہ نہیں ہے، ان کو لو پہلے ایڈ کر لیے تو ان کا یہ نمبر ہے نا، یہ نمبر ہے 75 ہے نا۔ ہاں امن بھائی، آئے وہ فون نہیں لگ رہا یار ان کا، نہیں لگ رہا نا، نہیں لگے گا ان کا۔ ہاں سنیں، نہیں لگے گا، بھاگ گئے کیا؟ میں نہیں لگے گا نا، مجھے معلوم ہے۔ اب سنیے، اب وہ کہاں گئے وہ جو بھائی جن سے بات ہو رہی تھی؟ بغل بیٹھا لے ان کا ہم۔ چلیے اب آپ سنیے، ٹھیک ہے؟ ہاں بھائی بتائیے۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات وسیلے کی چل رہی ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 35 میں اللہ رب العزت کیا ارشاد فرماتا ہے؟ ایمان والو خدا سے ڈرتے رہو اور اس کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ تلاش کرتے رہو۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت کے جو بڑے بڑے امام ہیں وہ کیا کہتے ہیں۔ امام جساری المتوفا 751 ہجری لکھتے ہیں کہ دعا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بناؤ۔ کیا فرماتے ہیں؟ وسیلہ بناؤ۔ امام جساری المتوفا 751 ہجری لکھتے ہیں کہ دعا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بناؤ۔ کتاب کا نام حسن حسین۔ اب سنیے، قاضی ثناء اللہ پانی پتی المتوفا 1142 ہجری سورہ مائدہ کی آیت نمبر 35 کی تفسیر میں کیا لکھتے ہیں؟ یہ جو تفسیر لکھی گئی ہے نا سورہ مائدہ کی آیت نمبر 35، اس کی تفسیر میں وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وساطت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت کہتے ہیں وسیلے کو، دوسرے اولیاء امت تک اور کاملین تک بھی وہاں تک رسائی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت مرتب وسیلہ تک کسی دوسرے کی رسائی کی نفی نہیں ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات مبارک کو ظاہر کیا گیا ہے۔ قرب الہی کا ہر درجہ وسیلہ ہے۔ اب یہ تفسیر مظہری جلد 3 اور صفحہ نمبر 303،
انہوں نے فرمایا، قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تو وسیلہ مرتب ہے ہی ہے، یہاں تک کہ اور اولیاء کرام کا بھی وسیلہ یہاں سے جائز ہے، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 35 میں، ٹھیک ہے۔ اور امام سبکی المتوفا 756 ہجری لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا توسل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا توسل لینا ہر حال میں جائز ہے۔ کن کا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا توسل کہتے ہیں، توسل کہتے ہیں، وسیلے کو کہتے ہیں، ہر حال میں جائز ہے۔ صفا استقام صفحہ نمبر 358۔ پتہ چلا کہ یہ کام بزرگان دین کے یہاں بھی جائز ہے اور وہ کیا کرتے تھے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے کو جائز کہتے تھے، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 35 کے مطابق۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک وفات مبارک کے بعد وسیلہ والی جو حدیث ہے حضرت حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی، اس کو امام حیثمی نے صحیح کہا۔ کیا کہا؟ صحیح کہا ہے، مجمع الزوائد کی جلد اور رقم نمبر 3629۔ ٹھیک ہے، اب یہ تو امت کے علماء کرام اور ایسے بہت ہیں، بہت دلیل ہیں ایسی، بہت دلیل ہیں ایسی کہ جس میں تمام ائمہ کرام نے وسیلے کو جائز کہا۔ اب آ جاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف کی طرف۔ یہ حدیث ہے جامع ترمذی شریف کی، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی کہ ان کے پاس حدیث نمبر ہے 3578۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور کہا آپ دعا فرما دیجئے کہ اللہ مجھے عافیت دے۔ آپ نے فرمایا، انہوں نے کیا کہا کہ آپ دعا فرمائیں کہ اللہ مجھے عافیت دے، مگر آپ نے فرمایا اگر تم چاہو تو میں دعا کروں اور اگر چاہو تو صبر کیے رہو، کیونکہ یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا دعا ہی کر دیجئے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آپ ہی دعا کر دیجئے، تو آپ نے اسے حکم دیا کہ وہ وضو کرے اور اچھی طرح سے وضو کرے اور یہ دعا پڑھ کر دعا کرے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دعا بتائی اور فرمایا یہ دعا پڑھ کر وہ دعا کرے کہ اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں اور تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی رحمت ہیں ان کے وسیلے سے، کیا فرمایا؟ ان کے وسیلے سے تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں۔ میں نے آپ کے، اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے دعا میں جو نبی علیہ السلام جو دعا سکھا رہا ہے اس کے اندر یہ بھی سکھایا کہ پھر آپ کے واسطے سے اپنی اس ضرورت میں اپنے رب کی طرف توجہ کی، یعنی دعا میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی کہہ رہے ہیں کہ اے پیغمبر آپ کے وسیلے سے میں نے اپنے رب کی طرف توجہ کی ہے تاکہ اے اللہ میری یہ ضرورت پوری کر دے، تو اے اللہ تو میرے بارے میں ان کی شفاعت قبول کر۔ ٹھیک ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا سکھایا؟ دعا سکھائی۔ دعا میں کیا سکھایا کہ تم یہ دعا کرو کہ اے اللہ تو میری اس حاجت کو تیرے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں تجھ سے دعا کر رہا ہوں پوری کر دے، اور اے پیغمبر میں نے اللہ سے آپ کے وسیلے سے دعا کی، یعنی دعا میں اللہ سے بھی نبی علیہ السلام کے وسیلے سے عرض کر رہے ہیں صحابی رضی اللہ عنہ، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی عرض کر رہے ہیں کہ میں نے آپ کے وسیلے سے اللہ سے دعا کی ہے۔ اور یہ دعا کون سکھا رہا ہے؟ یہ سکھا رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جامع ترمذی کی حدیث شریف ہے۔ تو سورہ مائدہ کی آیت نمبر 35 کے مطابق پتہ چلا کہ ائمہ اکرام نے اس کی تفسیر کی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وسیلہ بہت بڑا ہے، اولیاء کاملین کا وسیلہ بھی جائز ہے، اور یہ حدیث شریف میں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وسیلے کی دعا سکھائی ہے۔ اب پوری دنیا وہابیت کو میرا چیلنج ہے کہ ایک روایت مجھے ایسی لا کر کے دکھا دیں کہ جس میں کہا گیا ہو کہ یہ حدیث شریف جو تھی وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو دعا سکھائی ہے انہوں نے اس دعا کو بعد میں انہوں نے منع کر دیا۔ ایک روایت ایسی لا دیں تا قیامت نہیں لا سکیں گے۔ اور سنیے، ہلو میری آواز آ رہی ہے؟ بولے جی، تو اور سنیے، یہ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو چچی تھیں، ٹھیک ہے؟ کون تھی؟ چچی تھیں۔
حدیث شریف ہے جب ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لحد میں داخل کیا یعنی قبر مبارک میں اتارا اور اس میں لٹا دیا اور فرمایا اللہ وہ جو زندہ کرتا ہے یعنی اللہ وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، وہ خود زندہ ہے، اس کو موت نہیں آنی ہے۔ اے اللہ تو میری ماں فاطمہ بنت اسد کو معاف فرما، اس کو جنت کی تلقین کر، اس کی قبر کو کشادہ فرما، اپنے نبی اور مجھ سے پہلے انبیاء کے صدقے سے۔ کیا فرمایا؟ ان کی قبر کو کشادہ فرما، اپنے نبی یعنی اپنا ذکر کر رہے ہیں، اپنے نبی اور مجھ سے پہلے جو انبیاء اکرام گزرے ہیں ان کے صدقے میں۔ یہ کون دعا کر رہا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ کن کے لیے؟ اپنی چچی کے لیے۔ اور جو جامع ترمذی کی حدیث شریف ہے اس میں دعا کون سکھا رہا ہے؟ نبی علیہ السلام۔ کس کو؟ صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کہ آپ میرے وسیلے سے دعا کریں۔ تو پتہ یہ چلا کہ وہابی جو ہوتا ہے وہ صرف بولتا ہے، دلیل کچھ نہیں ہوتی۔ میں کب سے کہہ رہا تھا کہ اس آیت کے خلاف، یہ آیت مبارکہ جو ہے اس کے خلاف کوئی مجھے ایک ایسی دلیل لا دیں کہ جس میں لکھا ہو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہو کہ یہ آیت مبارکہ جو ہے اس میں صرف اعمال کا ذکر ہے اور میرا وسیلہ نہیں ہے، یا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے کبھی فرمایا ہو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وسیلہ لینا ناجائز ہے۔ کوئی دلیل ہی نہیں ہے، جبکہ یہ ساری دلیلیں جو وسیلے کے تعلق سے ہیں یہ موجود ہیں الحمدللہ۔ اور حضرت جو حضرت امام احمد بن حنبل علیہ رحمت الرضوان نے جو سنسان بیابان پہنچے تھے تو کہا تھا، ہاں وہ سنیے ایک حدیث شریف اور سن لیں۔ یہ ایک حدیث شریف اور ہے، سنن ابن ماجہ حدیث شریف، ٹھیک ہے، 1385 حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب یہ وہی حدیث شریف ہے، کون سی ہے؟ جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا سکھائی تھی کہ آپ میرے وسیلے سے دعا کریں تو آپ کی جو آنکھیں ہیں وہ درست ہو جائیں گی الحمدللہ۔ اب عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چونکہ وہ حدیث شریف روایت ہے، تو اب یہی عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور خلافت آیا تو ایک شخص آئے اور انہوں نے کہا، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ان کو حاجت تھی، چونکہ وہ ان کی طرف توجہ نہیں دے پا رہے تھے تو وہ بار بار لوٹ کے آ جا رہے تھے۔ تو یہی دعا حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو سکھائی کہ تم یہ دعا کرو اللہ سے کہ اے اللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے میں تجھ سے دعا کرتا ہوں، اے پیغمبر میں آپ کے وسیلے سے اللہ سے دعا کرتا ہوں۔ تو یہی حدیث ان کو سکھائی، تو ان کو الحمدللہ جب انہوں نے یہ دعا پڑھی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں اللہ رب العزت نے ان کا خیال ڈال دیا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی بات سنی اور ان کا مرحلہ پورا کیا۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات مبارک کے بعد کی۔ اب کیا حیات مبارک کیا وفات مبارک، نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو حیات مبارک میں بھی اللہ کے اتنے ہی قریب ہیں اور وفات مبارک میں بھی اتنے ہی قریب ہیں۔ قرآن شریف میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اے پیغمبر آپ کا پہلا لمحہ جو ہے اور آپ کا جو دوسرا لمحہ ہے تو آپ کے پہلے لمحے سے آپ کا دوسرا لمحہ زیادہ بہتر ہے، یعنی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلے دن سے، یعنی کہ پہلے سیکنڈ سے اگلا سیکنڈ بہتر ہے، پہلے منٹ سے اگلا منٹ، پہلے گھنٹے سے اگلا گھنٹہ اور پہلے دن سے اگلا دن۔ تو جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی 1400 سال پہلے جو زندگی مبارک تھی اور جو آج زندگی مبارک ہے قرآن شریف کے مطابق، وہ زندگی مبارک تو الحمدللہ بہتر ہی ہے، کسی کے سمجھ میں نہیں آئے گی، اس سے بھی بہتر آج کی زندگی ہے الحمدللہ قرآن شریف کی آیت مبارک کے مطابق۔ تو اب جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیا وسیلہ نہیں لو تب وسیلہ مت لو، تو ان کو چاہیے کہ یہ دلیل پیش کریں۔ اور ساحل بھائی تم کون سی بات کر رہے تھے؟ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ ہاں تو حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو آپ بات کر رہے ہیں وہ بھی میں بتا دیتا ہوں۔ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بیٹے ہیں، وہ اپنے والد کا عمل نقل کرتے ہیں اپنی کتاب میں۔ جی فرماتے ہیں کہ میرے والد ایک بار بیابان جنگل میں گم ہو گئے، ٹھیک ہے؟ حوالہ کتاب کا نام، حوالہ رکے رہو منٹ۔ ہاں بتائیے۔ ہاں بتائیں حوالہ اور کتاب کا نام۔ ابھی بتا رہا ہوں، پہلے یہ پڑھ دوں۔
हाँ पढ़ो पढ़ो पढ़ो। हाँ ठीक है। तो इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह अलैह रिवायत करते हैं उनके बेटे, यानी उन्हीं के बेटे अपनी ही किताब में लिख रहे हैं कि मेरे वालिद सुनसान जगह पर गुम हो गए, तो उन्होंने पुकारा, ए अल्लाह के बंदो मेरी मदद करो। मैं तब तक पुकारता रहा जब तक मुझे रास्ता मिल न गया, यहाँ तक कि मुझे रास्ता मिल गया। तो अब मुझे ये बताया कि इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ने नाजायज काम किया था, और उनके बेटे ने जो ये किताब में उनका वाकया लिखा, तो ये क्या नाजायज काम किया है? और तारीख मदीनतुल दमिश्क इसमें भी ये लिखा हुआ है वाकया, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। और इमाम बहकी रहमतुल्लाह अलैह ने भी अपनी किताब में लिखा है यही वाकया इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह ताला अलैह का। ठीक है। तो अब मुझे ये वहाबियत ये बताया, अभी मैंने इससे पहले भी इतने आइम्मा इकराम से दलील पेश की कि उन्होंने जायज़ कहा वसीले को, और ये इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह ताला अलैह का भी अमल मैंने पेश किया, क्योंकि बेटे ने खुद अपनी किताब में लिखा। सिद्दीक हसन भोपाली वाले बता दियो। अरे ये तो वहाबियों के घर से ही है, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह बताएंगे किसी दिन, बात बहुत लंबी हो जाएगी। और अल्लामा इमाम इब्न असाकिर अल मुतवफ़ा 571 हिजरी बयान करते हैं कि इमाम अहमद फरमाते हैं 5 हज मैंने किए हैं, जिनमें से 2 हज मैंने पैदल किए हैं और 3 हज मैंने सवारी पे किए। फरमाते हैं कि एक हज के मौके पर मैं पैदल जा रहा था, तो मैं रास्ता भूल गया, तो मैंने ये कहा, ए अल्लाह के बंदो मुझे रास्ता दिखाओ। मैं ये कहता रहा हत्ता कि मैं रास्ते पर चढ़ गया। तारीख दमिश्क इब्न असाकिर जिल्द 5 सफ़ा नंबर 298, शोएबुल ईमान हदीस नंबर 7298, और हिलियतुल औलिया जिल्द 9 और सफ़ा नंबर 56, मसाइले इमाम अहमद बिन हम्बल सफ़ा नंबर 246, बहकी शरीफ इमाम बहकी रहमतुल्लाह ताला अलैह के, उसके अंदर भी ये मौजूद है। तो ये सारी बातें इनको कहाँ लेके जाओगे बताओ? इंशाल्लाह अमल करेंगे। कहाँ लेके जाओगे? तो कहीं लेके नहीं जाएंगे, इंशाल्लाह अमल करेंगे। छोटू भाई भी बताएगा अपने। वही चीज मैं उनसे कह रहा था कि आप मुझे वो अमल करना अपना काम है। अगर बिल्कुल सही बात, समझाएगा अमल करना अपना काम है, सही है, अमल करना अपना काम है। बिल्कुल ऐसा ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, हम अमल करेंगे। बिल्कुल। जब अल्लामा इब्ने कसीर वहाबी जिनको बहुत ज्यादा मानते हैं, वो अपनी तफसीर में क्या लिखते हैं मालूम है? सूरह निसा की आयत नंबर 64 की तफसीर में वो लिखते हैं, जब नबी अलैहिस्सलाम का हुक्म आ जाए तो तुम्हें चाहिए कि तुम सर खम कर लो और जैसा हुक्म है उसको मान लो। अगर तुम उसमें चीमिया गोई करोगे तो तुम मोमिन नहीं हो। ये वो अपनी तफसीर में लिखते हैं। तो जब नबी अलैहिस्सलाम का हुक्म आ गया, उन्होंने दुआ सिखा दी, तो चाहिए था कि उनके वसीले से दुआ करे, अल्लाह का कुर्ब तलाश करे। इन वहाबियों ने क्या काम किया? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उस दुआ का रद्द करने की कोशिश की और उम्मत को नबी अलैहिस्सलाम से दूर करने की कोशिश की कि ना तो उनके वसीले से दुआ करेंगे और ना ही इनकी दुआओं में वो बात आएगी। समझ रहे हैं आप? सारी बात है ये। और इनके पास दलील एक, मैं चैलेंज कर रहा हूं, एक दलील कोई दे दे। ये क्या करेंगे? ये सिर्फ ये कहेंगे सहाबा ने ये किया क्या, नबी अलैहिस्सलाम ने ये किया क्या। अरे किया क्या वो छोड़, मना किया ये बता। समझ रहे हो? नाजायज कहा ये बता, हराम कहा ये बता। बहरहाल मैंने आपको इतनी दलीलें दी। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद भी दुआ की वसीले से, अल्लाह रब्बुल इज्जत से, अपने वसीले से भी, अपने पहले अंबिया किराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वसीले से भी, और उम्मत के सलफ सालिहीन ने भी वसीले को जायज़ कहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इजमाए उम्मत है इस चीज़ पर कि वसीला जायज़ है, और सहाबा किराम रदियल्लाहु ताला अन्हुम ने भी वसीला लिया है, जैसा कि तिरमिज़ी शरीफ की हदीस शरीफ हमने आपको पेश की थी। और कुरान शरीफ में ही, हाँ कुरान शरीफ में, हाँ ये बताओ, हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जो रो रहे थे उसके बाद जो दुआ मांगी है, हाँ वसीले से, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से, उसके ऊपर कितनी दलीलें आपको पेश करूं बताओ? हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब वो जन्नत से आए दुनिया पे, जब उन्होंने अल्लाह रब्बुल इज्जत से तौबा की और तौबा कबूल हुई, इब्ने तैमिया ने तक अपनी किताब में लिखा कि ये हदीस जो है नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो आदम अलैहिस्सलाम वाली, इब्ने तैमिया तक ने अपनी किताब में लिखा। बाद में वहाबियों ने कहा कि इब्ने तैमिया ने इस पे रुजू कर लिया था,
اللہ وہ الگ بات ہے کہ وہ رجوع دکھاتے نہیں ہیں جلدی. اور پھر اس حدیث شریف کو اتنے ائمہ اکرام نے ذکر کیا ہے، اتنے ائمہ اکرام نے ذکر کیا ہے. اور اصول حدیث میں سے ایک اصول یہ بھی ہے کہ جو روایت زیادہ بیان کی گئی ہو، زیادہ تسلیم کی گئی ہو، وہ حسن ہو جاتی ہے، اس کو قبول کیا جاتا ہے. تو بس یہی ہے. اب سوال میرا یہ ہے کہ وہابی کہتے ہیں ناجائز ہے، حرام ہے، تو کیا اتنے سارے یہ ائمہ اکرام، نبی علیہ الصلوۃ والسلام، یہ حدیثیں جو لکھی ہوئی ہیں تفسیروں میں جنہوں نے کہا ہے، کیا وہ سب ناجائز کام کر رہے تھے، یا وہ انہوں نے ناجائز کام کا حکم دیا؟ کیا وہ مشرک تھے؟ دلی راجستھان تمہارا یا خواجہ